अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं और आज के इस ऑनलाइन प्रोग्राम का उन्वान है मास्टर ट्रेनर्स कोर्स मतलब जी। अब इस प्रोग्राम के आगाज के लिए मैं इमरान नदवी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तिलावत कुरान से इस प्रोग्राम का आगाज करें। इमरान नदवी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ ترجمہ: اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ عمران صاحب جی۔ اب میں مرکزی تعلیمی بورڈ کے سیکریٹری سید تنویر احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے پروگرام کا انٹروڈکشن دے۔ تنویر احمد سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم انجینئر محمد سلیم صاحب، چیئرمین مرکزی تعلیمی بورڈ، برادرم محمد فرید صاحب، کوآرڈینیٹر مرکزی تعلیمی بورڈ وہ انچارج ماسٹر ٹرینرز کورس، برادرم عمران، وہ دیگر حاضرین، بردرز اینڈ سسٹرز جنہوں نے عزم کیا ہے کہ اس کورس کے ذریعے وہ ماسٹر ٹرینر بنیں گے اور اپنی اپنی ریاستوں میں حلقوں میں تعلیم کی نسبت سے مختلف سرگرمیاں انجام دیں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند اپنے قیام ہی سے بالخصوص دو شعبوں میں بڑی متحرک رہی، ایک تعلیم کا شعبہ اور دوسرا صحافت۔ ان دو شعبوں کے علاوہ جماعت اسلامی کا جو کور فیلڈ ہے اس میں تو کام ہوتا رہا ہے، لیکن میں ان دو شعبوں کا خاص طور پر ذکر کر رہا ہوں۔ تعلیم کے حوالے سے جماعت اسلامی نے جو سرگرمیاں انجام دی ہیں وہ اب تاریخ کا حصہ بھی ہیں اور جماعت اسلامی کے تعارف کا ایک اہم باب بھی۔ حاضرین، تعلیم انسانی زندگی کا ایک اہم موضوع ہے، ایک اہم ٹاپک ہے۔ گزشتہ دنوں ایک مشہور ایجوکیشنسٹ، امریکن ایجوکیشنسٹ جان ڈیوی کی کتاب آئی ہے۔ جان ڈیوی لکھتا ہے کہ ایجوکیشن از لائف۔ پہلے تو یہ نعرہ چلتا تھا کہ ایجوکیشن از فار لیونگ، یعنی زندگی گزارنے کے لیے تعلیم چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ایجوکیشن از فار لائف، یعنی تعلیم، علم زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ لیونگ اور لائف میں بہت بڑا فرق ہے۔ لیونگ کا تعلق حیوانی صفت سے ہے اور لائف کا تعلق انسانی صفات سے ہے۔ اگر ہم صرف لیونگ کی بات کرتے ہیں تو انسان صرف
اپنے پیٹ کے اطراف گھومتا ہے۔ جب لیونگ کی بات، لائف کی بات کرتے ہیں تو پھر لائف میں لیونگ بھی آ جاتی ہے، اسپریچویلٹی آ جاتی ہے، کوگنیٹیو انڈرسٹینڈنگ لیول آ جاتا ہے، پھر الٹیمیٹلی زندگی کے وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کی سبب سے، جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات گردانا جاتا ہے۔ اب جان ڈیوی کہتا ہے کہ ایجوکیشن از فار لائف نہیں، بلکہ ایجوکیشن اٹ سیلف از اے لائف۔ ایجوکیشن ہی لائف ہے، یعنی اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنے میں کچھ کمی رکھ دی ہے تو گویا آپ زندگی ہی کو پہچان نہیں پائے ہیں۔ اس بات کو مولانا افضل حسین صاحب بھی اپنی کتاب فن تعلیم و تربیت میں بہت اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں، اور آج اگر ہم اس کتاب کے ابتدائی اوراق پڑھتے ہیں، ابتدائی پیجز پڑھتے ہیں، تو وی کین ایزیلی کنیکٹ دی تھاٹ آف جان ڈیوی ود دا تھاٹ آف مولانا افضل حسین صاحب۔ مولانا افضل حسین صاحب نے اپنے پیجز میں، انیشیل پیجز میں یہ بھی لکھا ہے سوکریٹس کو کوٹ کرتے ہوئے کہ سوکریٹس تو چھوٹے چھوٹے سینٹنسز کہتا تھا، اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اس کے محاورے، کہاوتیں اور سیئنگس ہیں۔ تو اس کی ایک سیئنگ یہ بھی ہے کہ انسان عالم وجود سے عالم ملکوتیت، یعنی یہ جو ظاہری دنیا ہے، ظاہری دنیا سے باطنی دنیا کا سفر صرف اور صرف علم ہی کے ذریعے کر سکتا ہے۔ یہ بڑی فلسفیکل بات ہے، لیکن آج اس بات کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر سوکریٹس ہی نے یہ کہا تھا کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک ہیومن بینگ ہوتا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ ہیومن بینگ سے اس کو مورل بینگ بناتی ہے تعلیم۔ تو میں یہاں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جرنی، دا ٹریول فرام بینگ اے ہیومن ٹو مورل بینگ، یہ جو سفر ہے جس کو بعض فلاسفرز نے کہا کہ بیکمنگ کا جو سفر ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پوری طرح بیکم نہیں ہو جاتا، پوری طرح وہ بینگ نہیں ہوتا، پوری طرح بنتا نہیں ہے۔ تو ہیومن بینگ سے مورل بینگ بننے کا جو سفر اور راستہ ہے، وہ سفر علم کے ذریعے ہی پاسبل ہے۔ سو دیٹس وائی ایجوکیشن از لائف اٹ سیلف، یہاں یہ بات پروو ہوتی ہے۔ اسی بات کو تحریک اسلامی آگے بڑھاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے تحریک اسلامی کہ انسان کو ہم ایک بندے خدا بنانے کے لیے، اللہ کا نائب بنانے کے لیے، اللہ کا وائس جرنٹ بنانے کے لیے، اللہ کا اوبیڈینٹ بنانے کے لیے، جس کو قرآن ایک ٹرم استعمال کرتا ہے صالحین یا صالح، سو ٹو میک اے پرسن صالح، وہ کام علم اور تعلیم کے ذریعے ہی پاسبل ہے۔ تو جماعت اسلامی کا جو ایجوکیشن کا پیراڈم ہے، وہ پیراڈم یہ ہے کہ ہم انسانوں کو صالحین بنانا چاہتے ہیں، اور یہ جو سارا ٹرانسفرمیشن ہے، یہ ٹرانسفرمیشن ہوگا تھرو ویلیو بیسڈ انٹیگریٹڈ اپروچ آف ایجوکیشن،
جس کے لیے آج ٹرم استعمال ہوتا ہے ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن۔ تو ہم جو ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں، ہم جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کر رہے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم سرٹیفکیٹ دیں، ڈگریاں بانٹیں، یا ڈگریوں کے لیے بچوں کو تیار کرائیں، سلیبس کمپلیٹ کریں، بچے کو ایگزامینیشن کے لیے پریپیئر کریں۔ نو، دس از جسٹ اے اسمال پارٹ آف انٹائر concept and philosophy of education. The ultimate goal is to make صالحین، انسانیت کو، سماج کو، ہمارے اس ملک کو ہم صالحین دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جو پریکٹیکل اپروچ ہے ہمارا، وہ ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن ہے۔ ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن میں جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ ویلیو انٹیگریٹڈ ہوتی ہے۔ ہم سائنٹیفک فیکٹ کے ساتھ ہم اسٹوڈنٹس کے اندر ویلیوز بھی امبائب کراتے ہیں۔ تو اس اپروچ کو کہا جاتا ہے ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن، اور اس اپروچ کی بات آج نیشنل ایجوکیشن پالیسی بھی کرتی ہے، اور امریکہ کے مشہور ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ بینجامن بلوم بھی کرتے ہیں، اور وہ اس کو باضابطہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ ان کی جو شارٹیسٹ ڈیفینیشن آف ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن ہے وہ یوں ہے: ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن از ایجوکیشن آف ہارٹ، ہینڈ اینڈ ہیڈ، یعنی یہ وہ تعلیم ہے جس میں دل کی تعلیم دی جاتی ہے، دماغ کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہاتھ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اس کو کسی اور موقع پر ہم پھیلائیں گے۔ اب یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سماج میں ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن کے پیراڈم کو انٹروڈیوس کرنے اور اس ایجوکیشن سسٹم کو امپلیمنٹ کروانے اور کرنے کے لیے ہم کو بڑی محنت کرنی ہے، اور اس محنت کا آغاز ہوگا کہ ہم اپنے صفوں میں ایسے مائنڈز تیار کریں جو اس آئیڈیا کو سماج میں انٹروڈیوس کر سکیں، اور اس پیراڈم کے سارے ڈائمنشنز کو کھول کھول کر پیش کر سکیں، اور اس کے پریکٹیکل آسپیکٹس کو بھی وہ ایکسپلین کر سکیں۔ آج ایجوکیشن بڑا ڈائنامک سبجیکٹ ہو گیا ہے، اور اس کے کئی ڈائمنشنز ہیں، اور ہر دن یہ ڈائمنشنز میں کسی نہ کسی قسم کی تبدیلی آتی ہے۔ اس کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات مختلف عناوین پر بھرپور تیاری کریں۔ اس کے لیے ہم نے یہ ماسٹرز ٹریننگ پروگرام کورس کو ڈیزائن کیا ہے۔ یہ کورس ہم نے پہلے بھی ڈیزائن کیا تھا، لیکن کچھ ایشوز آ گئے، جس کی وجہ سے یہ پروگرام جس طرح چلنا چاہیے تھا وہ چل نہیں سکا۔ اب ہم نے ہرڈلز کو اوور کم کیا ہے، کیونکہ پچھلی بار کا تجربہ پہلی بار کیا جا رہا تھا، تو ہم نے اس پہلے کیے گئے تجربے سے بہت سارے لیسنز حاصل کیے، اور اب ہم نے اس کو ری ڈیزائن کر کے لانچنگ کے لیے تیار کر دیا ہے۔ اس میں ہم نے مختلف ریاستوں سے، حلقے کے ذمہ داران سے نام طلب کیے۔ ہمیں الحمدللہ میجورٹی آف اسٹیٹ سے نام حاصل ہو چکے ہیں۔ ہم نے حلقوں سے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کے نام بھیجے جن کا ایجوکیشن سے رابطہ ہے، ایجوکیشن میں وہ سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، اور جن کے پاس منیمم کچھ بیس لائن ایجوکیشن موجود ہے۔ الحمدللہ ایسے تقریباً 120 نام ہمارے پاس آ چکے ہیں۔
ان 120 افراد کو ہم تیار کریں گے. مختلف موضوعات پر ہمارے ریسورس پرسنس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور یہ ریسورس پرسنس اپنی اپنی فیلڈ کے ماہرین ہیں. مینی آف دیم آر پروفیسرس، سبجیکٹ ایکسپرٹس، فیلڈ ایکسپرٹس. یہ ہیں جو ہمیں بتائیں گے. اس کا طریقہ کار ایسا ہوگا کہ ویک میں 2 کلاسز ہوں گے، اور اس میں آپ کو کچھ اسائنمنٹ بھی دیے جائیں گے، اور آپ کو زمین سے جوڑا جائے گا. ایک طرف تو ہم یہ پروگرام چلا رہے ہیں ماسٹر ٹرینرز کورس، اور دوسری طرف ہم نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ ہر ریاست سے 5 اسکولوں کو ہم منتخب کریں گے اور ان اسکولز کو نیکسٹ لیول پر لے جانے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ ان اسکولز کا ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے، اور اس پر پیرالل کام چل رہا ہے. تو ممکن ہے ہم آپ کو ان اسکول سے بھی کنیکٹ کر دیں گے. فار ایگزامپل تلنگانہ میں جو ماسٹر ٹرینرز تیار ہو رہے ہیں، ہم ان ماسٹر ٹرینرز کو کنیکٹ کریں گے وہاں کے 5 اسکولوں سے، اور ممکن ہے ہم آپ کے آن لائن اور آف لائن پروگرامز وہاں رکھیں گے. اس کے بعد اسے ایویلیویٹ کریں گے، اسیس کریں گے. تو اس طرح یہ پریکٹیکل سیشنز بھی اس 3 مہینے کے شارٹ ٹرم کورس میں کیے جائیں گے، اور آپ کو اس بات کا پورا موقع رہے گا کہ ہر لیکچر کے بعد آپ کوشچن آنسر کر سکتے ہیں، لیکچرز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور ویک ڈیز میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اس پورے کورس کے چیف کوآرڈینیٹر مسٹر فرید ہیں، جو دلی میں مرکزی تعلیمی بورڈ کے دفتر سے آپریٹ کر رہے ہیں. 3 مہینے کے بعد سکسیسفل کینڈیڈیٹ کو انشاءاللہ ہم سرٹیفکیٹس بھی دیں گے، انہیں ایوارڈ کریں گے. اور اس پروگرام کو جو سکسیسفلی کمپلیٹ کریں گے اور کچھ انٹرسٹ شو کریں گے، تو انہیں ہم نیکسٹ لیول پر لے جائیں گے، اور انہیں 1 یا 2 یا 3 سبجیکٹ یا ٹاپکس میں انہیں مزید ہم ماہر بنائیں گے، اور مزید ان کی ہم ٹریننگ کریں گے، تاکہ وہ اس پرٹیکولر فیلڈ میں مہارت حاصل کرے اور تعلیمی بورڈ کا بھی تعاون کریں، سماج میں مدد کریں، اور ملک کی پالیسیز بنانے میں بھی مدد کریں. تو دس از ان بریف اباؤٹ دا کورس اینڈ آبجیکٹو آف دا کورس. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس کورس کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اور آپ حضرات میں مستقل مزاجی عطا فرمائیں کہ وہ آخری کلاس تک جمے رہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کورس کے ذریعے آرگنائز کیے جانے والے لیکچرز کو پرائیورٹی دیں. آپ اس کو لیجر ٹائم میں یا اگر آپ فرصت میں ہیں تو جوائن کرنے کی عادت نہ ڈالیں، بلکہ یہ کہیں کہ صاحب یہ میرا امپورٹنٹ پروگرام ہے، اور اس پروگرام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیگر پروگرام ڈیزائن کیجئے. آپ یہ نہ کہیں کہ سر وہ کوئی ملنے والے آ گئے تھے گاؤں سے اس لیے ذرا میں یہ لیکچر دیکھ نہیں سکا، یا معمولی بات کبھی ہو جاتی ہے کہ نہیں ذرا طبیعت خراب تھی ہاسپٹل چلا گیا تھا. تو ضرور آپ ہاسپٹل جائیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے اور دوسروں کی بھی صحت کا خیال رکھیں، لیکن آپ ہاسپٹل کی وزٹ ایسے وقت میں طے کر لیں کہ آپ کا یہ شیڈیول متاثر نہ ہونے پائے. ہم صرف ہفتے میں 2 دن آپ سے چاہتے ہیں.
تو امید کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے. اور جب بھی آپ لیکچر میں آئیں گے تو یاد رکھیں کہ نوٹ بک اور پین آپ کے پاس لازماً ہونی چاہیے، اور ضرور آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں. آپ لیکچر کو ریکارڈ کر کے بعد میں سننے کی عادت سے پرہیز کریں، اور آپ ہم سے یہ بھی ڈیمانڈ نہ کریں کہ سر میں شریک نہیں ہوا، مجھے ذرا وہ ریکارڈنگ بھیج دیجیے. تو اس طرح آپ نہ ہم سے مطالبہ کریں اور نہ آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ میں ریکارڈ کر کے سن لوں گا. اس کو پروکریسٹینیشن کہا جاتا ہے، سستی کہا جاتا ہے، اور ٹیکنالوجی کے آدمی کو کبھی پروکریسٹینیشن پر بھی ابھار دیتی ہے. تو برائے مہربانی یہ نہ کریں، ان باتوں کا آپ خیال رکھیں. اللہ سے میں پھر ایک بار دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پروگرام کو بہتر انداز میں چلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ کا بہت بہت شکریہ تنویر سر اتنا ڈیٹیل بتانے کے لیے ماسٹر ٹرینرز کورس کے لیے. جی شکریہ ونس اگین. میں اب ہاؤس اوپن کر رہا ہوں، اگر کسی بھی پارٹیسپینٹس کا کوئی بھی سوال ہو تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹریننگ سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی آپ کا کنفیوژن یا کوئی بھی ہو تو ہاؤس میں اوپن کر رہا ہوں، تو کوئی بھی پارٹیسپینٹ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. This is Professor J. Muhammad Yahya from Tamil Nadu. جی So it is better that the schedule of your program can be given in advance to the participant so that they can prepare well in advance for this program. Thank you. جی السلام وعلیکم علیکم. جی السلام. وعلیکم السلام. پلیز سوال کیجیے. تنویر صاحب, لیاقت علی from Bhatkal, Karnataka. اوکے پلیز گو اہیڈ. Some time back we had a similar session and we had multiple groups. Some assignments, some video sessions were also shared. So this group which is going to start from today, is it a follow up of that or this is the second phase of training? Brother, I am sorry to say that the earlier program could not be completed due to various reasons. Okay. So now we are starting same program afresh. Fine, Jazakallah. So this is the same program, but the same program has been relaunched. Okay, brother. Thank you for the clarification. Assalamu alaikum. Okay, welcome. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عبد القدیر بیگ فرام شموگا کرناٹک سے سر. جی فرمائیے قدیر صاحب. جی ہاں تنویر صاحب, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے کئی ماسٹر ٹرینر کورسز میں جوائن ہوا تھا پہلے بھی. ہاں تو آپ نے جو بتایا بالکل صحیح فرمایا آپ, لیکن اس کا مین اہم آبجیکٹیوز کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے. اس کورس کے جو ماسٹر ٹرینر جو کورس کر رہے ہیں آپ, جو ہر ریاست سے کیا ہے 5 اسکولوں کو منتخب کرتے ہوئے یہ ہالسٹک اپروچ آف ایجوکیشن جو دینا ہم چاہ رہے ہیں, اس کا مین آبجیکٹیو کیا ہے؟ مین آبجیکٹیو کیا ہے, کس کے لیے؟ بچوں کے لیے یا ٹیچرز کے لیے, کس کے لیے؟ وہ قدیر صاحب, ایک بات تو یہ ہے کہ ایسے بہت سارے کورسز آپ نے اٹینڈ کیا, یہ جو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں, ہم تو کوئی کورس نہیں چلائے اس طرح کا, یہ پہلا ہی معاملہ. اس طرح کی میٹنگز اٹینڈ کیا ہوں سر میں, اس طرح کی میٹنگز. ٹھیک ہے, آپ نے میٹنگ اٹینڈ کیا ہوں گے, کورس اور میٹنگ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے آبجیکٹیوز میں نے ابھی پورے واضح کیے ہیں, آپ شاید تھوڑا سا لیٹ جوائن ہوئے ہیں, ہے نا؟ جی نہیں پائے, صحیح ٹائم پر ہی جوائن ہوا سر میں. اچھا, تو میں پورا ایکسپلین کیا کہ اس کورس کا مقصد کیا ہے. اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں, ہم جس تعلیمی نظام کے داعی ہیں, ہم جس طرح کا تعلیمی نظام اس سماج میں جاری کرنا چاہتے ہیں, اس تعلیمی نظام کے خد و خال سے ہم کو واقفیت ہو جائے, اس کے عملی جو پہلو ہیں اس سے ہمیں واقفیت ہو جائے, اور اس کو کس طرح عملاً نافذ کریں اس کی نزاکتوں سے واقف ہو جائیں. یہی اس کا اہم مقصد ہے. اور اس کے لیے ہم نے یہ بھی کہا
کہ آپ کو تیار ہونا ہے، اس کے بعد آپ تیار کریں گے حلقوں میں ٹیچرز کو، پیرنٹس کو، سماج کو اور مینجمنٹ کو۔ تو یہ اس کا مختصر آبجیکٹو کلیئرٹی کے ساتھ ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے جو سمجھ نہیں آتا، بہت آسان بات ہے۔ تو یہ ہے۔ رہا سوال 5 اسکول منتخب کرنے کا، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو اس سے مت جوڑیے آپ۔ ہم 5 اسکولز نیکسٹ لیول پہ لے جانے کے لیے منتخب کر رہے ہیں، آپ کو ہم ان اسکولوں میں ٹریننگ کے لیے بھیجیں گے یا ان اسکولوں کی رہنمائی کے لیے آپ کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ آپ کا راستہ ان 5 اسکولوں سے نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ بالکل صحیح۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی پروگرام کی تفصیلات میں یہ کہا گیا تھا کہ کئی سارے ٹاپکس ہوں گے الگ الگ، تو کیا ہر کسی کو ہر ٹاپک پہ تیار کیا جائے گا یا پھر کچھ چوائسیز ہوں گے؟ دیکھیے میں نے ابھی کہا کہ پورا ایک جنرل پرسپیکٹیو 3 مہینے میں دیا جائے گا۔ 3 مہینے میں جنرل پرسپیکٹیو ایک پورا پس منظر آپ کو ملنے کے بعد پھر آپ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ جن ٹاپکس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اب اس میں سے آپ 1، 2 یا 3 ٹاپک سیلیکٹ کریں اور اس میں مزید اسپیشلائزیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے بھی ہم مدد کریں گے۔ تو یہ اس کا سسٹم ہے۔ اب ہم جو آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں، کچھ بنیادی باتیں ہم پالیسی کے تعلق سے بھی بتائیں گے، کچھ بنیادی باتیں ہم کلاس روم مینجمنٹ کے تعلق سے بھی بتائیں گے، کچھ بنیادی باتیں ہم آپ کو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے بارے میں بھی بتائیں گے، کچھ بنیادی باتیں چائلڈ سائیکالوجی کے تعلق سے بھی بتائیں گے۔ یعنی ایک ایجوکیشن میں کام کرنے والے کے لیے جو بنیادی بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو سکھائی جائیں گی۔ گویا یہ MBBS کورس ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر کو جنرل پرسپیکٹیو MBBS میں دیا جاتا ہے، پوسٹ گریجویشن میں مہارت دی جاتی ہے، وہ نیکسٹ لیول ہوگا۔ نام محمد عارف خان ہے، میں ادھر مہاراشٹر بامبے سے بول رہا ہوں، اور ناصر حسین صاحب نے مجھے اس گروپ میں جوائن کیا ہے، اور انیشلی مجھ کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن آپ نے اتنی تفصیل سے اور اتنی بہتر انداز میں سارا پروگرام سمجھایا ہے، اور میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس پروگرام کا حصہ ہوں، اور انشاءاللہ جو بھی مجھ سے بن پڑے گا میں انشاءاللہ پورا اس میں کوآپریٹ کرنے کی، اور آگے آپ کے جو عزائم ہیں ان کو پورا کرنے میں جو میں مدد کر سکوں انشاءاللہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں شیخ عبداللہ ناندیڑ سے بات کر رہا ہوں، کہاں سے؟ ناندیڑ مہاراشٹر۔ اوکے اوکے پلیز گو اہیڈ۔ ابھی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے ایک ڈپلوما شروع کیا ہے، ڈپلوما ان اسکول لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ۔ جی بالکل صحیح ہے۔ جی تو ابھی اس کا پہلا سال ہے، ہم لوگ اس میں ابھی ایگزام وغیرہ دیے ہیں ابھی جی اورنگ آباد سے، تو اس کے مطلب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بھئی اس کے کچھ سلیبس کا تعلق جو ہے اپنے موجودہ کورس سے بھی کوئی تعلق ہے۔ دیکھیے وہ سلیبس انڈیپینڈنٹلی الگ سے ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن ہاں اس کورس کے موڈیول کو ڈیزائن کرنے میں ڈاکٹر بدر الاسلام صاحب کا کنٹریبیوشن ہے، اور اس کورس کے بھی وہ ممبر ہیں ڈاکٹر بدر الاسلام صاحب۔ تو آپ کو 1-2 ٹاپک ملیں گے سملر یا سیم، لیکن وہ ایک انڈیپینڈنٹ سرٹیفکیٹ کورس ہے، ہمارا کوئی سرٹیفکیٹ کورس نہیں ہے، اور اس میں آپ کو جنرل چیزیں ملیں گی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو ملیں گی، اور یہ تحریک اسلامی جماعت اسلامی کے پرسپیکٹیو میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ یہ پروگرام آپ کے کیا کہنا، یہ جنرل کنٹریز ایجوکیشن سسٹم کے پرسپیکٹیو میں نہیں ہے، تھوڑا سا پرسپیکٹیو پس منظر بدل جاتا ہے۔ اور ایک گزارش یہ دیکھیے، یہ جو ٹائم جو ہے ہم کیا 8:45 سے یا 8:30 سے کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں، یہ تو ایسا ہے نا، آپ ایک ٹائم کہیں گے، پھر ایک صاحب دوسرا ٹائم کہیں گے، تیسرے صاحب اور ایک ٹائم کہیں گے، تو یہ ہم نے بہت ہی
غور و فکر کیا ہے, اس کے بعد ایک ٹائم ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے. اوکے, اس کے باوجود بھی ہم کچھ اوپینین حاصل کریں گے جب ونس کورس اسٹارٹ ہو جائے. اگر زیادہ لوگوں کو اڑچن ہو رہی ہے تو وی کین آلویز ریفریم, ہم تھوڑا اس کو ریفریم کر سکتے ہیں. اوکے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم کو قربانی تو دینی پڑے گی. آپ کے لیے جو کنوینئنٹ ہے دوسروں کے لیے انکنوینئنٹ ہوگا, دوسروں کے لیے جو انکنوینئنٹ ہے وہ آپ کے لیے کنوینئنٹ ہوگا. تو کہیں نہ کہیں ہم کو ون ون سچویشن پر تو آنا پڑے گا, کسی کو نہ کسی کو سیکریفائس کرنا پڑے گا, تبھی کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے. تو یہ سیٹرڈے اور سنڈے پرماننٹ ہیں گا نا دن؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. جی جی, اچھی ہو, جزاک اللہ, شکریہ بہت بہت. سوال مطلب جی قریب سارے آ چکے ہیں پارٹیسپینٹس کے, کوئی ایسا سوال تو نہیں ہے. آپ ایک لاسٹ آخری سوال لیتے ہیں بس, یہ ریاضی صاحب کا ہے, ایک آخری سوال جی بس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد ریاض الحق مہاراشٹر اکولا سے بات کر رہے ہیں. یہ پروگرام فلی آن لائن ہی ہوگا یا آف لائن بھی ہوگا کچھ؟ دیکھیے ابھی تو ہم یہ آن لائن کریں گے, اگر ضرورت پڑتی ہے کبھی کہیں بلانے کی تو پھر پارٹیسپینٹ کو ہم آف لائن بلا لیں گے. لیکن موسٹلی وہ اسٹیٹ لیول ہی ہوگا یا انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ساؤتھ اینڈ نارتھ زونز میں اس طرح کچھ کریں گے, کیونکہ اتنی بڑی تعداد کو ایک جگہ بلانا اور لاجسٹک وغیرہ کے آج کل مسائل ہیں. جتنا کچھ آن لائن پاسبل ہے آن لائن کر لیں گے, اس کے بعد اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر آف لائن ایک آدھ پروگرام کیا جائے گا. ابھی لیکن ہمارے پروگرام میں آف لائن پروگرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. فرید صاحب آگے بڑھیے. جی سر. جی اب میں مرکزی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین پروفیسر انجینئر سلیم صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پریسیڈنشیل ایڈریس کریں. پروفیسر انجینئر سلیم صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم جناب سید تنویر احمد صاحب, سیکریٹری مرکزی تعلیمی بورڈ, آج کے اس پروگرام کے کوارڈینیٹر برادر محمد فرید صاحب, پوری مرکزی تعلیمی بورڈ کی ہماری ٹیم کے ساتھی, اور آج کے اس پروگرام میں پورے ملک سے شریک محترم بھائیوں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں تعلیمی بورڈ کی مرکزی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ کافی تیاری اور پریپریشن اور محنت کر کے ہماری اس ٹیم نے یہ کورس ماسٹر ٹرینرز کے لیے 3 مہینے کا ایک تربیتی پروگرام, تربیتی کورس ڈیزائن کیا ہے اور اس کو لانچ کیا جا رہا ہے. میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو جو اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں اور جنہوں نے ماسٹر ٹرینرز کے لیے اپنے آپ کو کورس کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے, اور ایک اچھی تعداد ابھی بتائی گئی کہ 120 ہمارے بہنوں اور بھائیوں نے ماسٹر ٹرینر کورس کے اس پروگرام میں دلچسپی دکھائی ہے اور انہوں نے رجسٹریشن کیا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی علامت ہے, خوشی کی بات ہے. میں آپ سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ اس کورس میں مسلسل تسلسل کے ساتھ پورا فائدہ اٹھائیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کے ذریعے بھی اور آپ کی اپنی ذاتی کوششوں کے ذریعے وہ صلاحیتیں آپ میں پیدا ہو سکیں کہ آپ دوسرے لوگوں کی ٹریننگ کر سکیں. جیسا کہ ابھی ہمارے مرکزی تعلیمی بورڈ کے سیکریٹری صاحب نے بہت تفصیل سے
آپ کے سامنے اس کورس کا پورا خاکہ، اس کورس کے مقاصد، آبجیکٹیوز اور اس کا کیا طریقہ رہے گا، وہ سب آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یہ بات آپ پر اب واضح ہو گئی ہوگی کہ آپ کو جو پورے ملک سے منتخب کیا گیا ہے، یہ ایک ایسی ذمہ داری کے لیے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ٹرینرز کو ٹرین کریں گے۔ جو لوگ طلباء کی، اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے ذمہ دار ہیں، آپ ان کی ٹریننگ کے لیے آپ کی تیاری کی جا رہی ہے کہ آپ ٹرینرز کو بھی ٹرین کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اور یہی اس کورس کا مقصد طے کیا گیا ہے کہ پورے ملک میں ایسے افراد تیار کیے جائیں جن میں یہ صلاحیت پیدا ہو، اور پھر وہ ملک کے مختلف حصوں میں، اسکولز میں، اداروں میں جا کر وہاں جو ٹرینرز ہیں ان کی ٹریننگ کریں اور ان کو تربیت دینے کی کوشش کریں۔ ایک اہم بات جو یہاں کہی گئی ہے اور اس کو میں دہرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ ایک بیسک کورس ہے اور یہ کامن کورس ہے۔ اس کورس سے ان تمام شرکاء کو جنہوں نے رجسٹر کیا ہے اس کورس کے لیے، اس سے گزارا جائے گا، اور اس کا فوکس یہ ہوگا کہ اسلام کا جو تعلیم کا تصور ہے اور جماعت اسلامی ہند تعلیم کا جو تصور لے کر اس ملک میں کام کر رہی ہے، اس تصور کو واضح کیا جائے، اور وہ تصور ملک میں جو تعلیم کا نظام ہے اور جو تعلیم کا سسٹم ہے اس سے کہاں مختلف ہے، اور کیا چیزیں ہم اس میں ریفائن کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اس کورس میں خاص طور سے اس پر توجہ کی جائے گی، کیونکہ جب تک ہمارا تعلیم کا تصور، تعلیم کا کانسیپٹ اور جماعت اسلامی ہند نے تعلیم کا جو مقصد طے کیا ہے وہ مقصد جو ہے وہ ہمارے ملک کے تعلیمی نظام سے پورا نہیں ہوتا، لہذا اس میں اس کمی کو، جو کمی وہاں پر ہے، اس کمی کو کیسے ہم پورا کر سکتے ہیں، اس پر توجہ کی جائے گی۔ ہمارے ماسٹر ٹرینرز کو اس کورس کے دوران اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے گا اور وہ اسکل سکھائی جائیں گی تاکہ تعلیم کے میدان میں جو اکیڈمک ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں، تعلیم کے میدان میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اور جو نئے نئے تجربات ملک میں اور ملک کے باہر دوسرے ملکوں میں کیے جا رہے ہیں، ان سے واقفیت ہمارے ان ٹرینرز کی ہونی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کورس میں تو وہ سب باتیں نہیں آ پائیں گی، لیکن اس کام کے لیے اس چیز کی یہ صلاحیت پیدا کرنا کہ ہمارے جو ماسٹر ٹرینرز ہیں ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو اکیڈمیکلی اپ ڈیٹ رکھیں کہ دنیا میں اور ہمارے ملک میں جو تعلیم کے میدان میں نئے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں اور ان ایکسپیریمنٹس کے کیا پازیٹیو اور نیگیٹو ریزلٹس آ رہے ہیں، ان سے واقفیت اور اپڈیٹ ہونا ضروری ہے، تبھی ہم صحیح معنی میں اس کو اور بہتر کرنے میں کوئی کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے پالیسی انٹرونشن، کہ ہمارے ملک میں تعلیم کی ایک پالیسی ہے اور ایک نئی پالیسی جو آئی ہے اس کی پوری معلومات رہنی چاہیے، اور پھر اس نئی پالیسی اور جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں کیسے ہم انٹرونشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیسے اس کی اور اصلاح کرنے کی ہم کوشش کریں، کیا نئی چیزیں ہم اس میں ایڈ کرانے کی کوشش کریں، کون سے وہ پہلو ہیں جو ہماری نگاہ میں نگیٹو اور منفی ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کو کیسے ہم وہاں سے اس کو کم کرانے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ صورتحال تب پیدا ہوگی جب ہماری معلومات اور جب ہمارا اس مطالعہ گہرا ہوگا ان پالیسیز کے بارے میں اور ہمارے سامنے اپنا مقصد واضح رہے گا، تو ہم پالیسی انٹرونشن کی پوزیشن میں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات جو ماسٹر ٹرینرز کے لیے تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو، وہ اس پہلو سے
अपने अंदर सलाहियत पैदा करें कि वो ट्रेनर्स को ये बात सिखाएं कि कैसे हम पॉलिसी इंटरवेंशन की तैयारी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है और पूरी टेक्नोलॉजी तेज़ रफ्तार के साथ बदल रही है। तो इस रफ्तार के साथ हमारी जो अपडेट करने की रफ्तार है, अपने आप को नई नई स्किल्स से अपडेट रखने की जो रफ्तार है, वो रफ्तार भी हमारी तेज़ होनी चाहिए कि हम आउटडेटेड ना हो जाएं स्किल्स के बारे में और टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से। तो हमारे मास्टर ट्रेनर्स को भी इस पहलू से भी अपने आप को तैयार करना होगा कि नई जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, उन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को कैसे हम कैसे उसके साथ साथ अपने आप को उसी रफ्तार से अपडेट करें। और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको डेवलप करने का एक मैदान है और नए नए तजर्बात वहाँ किए जा रहे हैं। तो मरकज़ी तालीमी बोर्ड भी ये चाहता है कि हमारे मास्टर ट्रेनर्स इस पहलू से भी लोगों की तरबियत करें कि हमारे असातिज़ा और हमारे जो और दूसरे इस मैदान के लोग हैं वो कैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल को डेवलप करने में अपना रोल अदा कर सकते हैं, कैसे उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाए। दूसरे मराइल हमारे मैनेजमेंट में बेहतरी लाने के हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे तालीमी इदारे हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुक से वो पहलू भी हमारा एक पहलू रहेगा कि कैसे हमारे मास्टर ट्रेनर्स उन स्किल्स को सीखें और वो तरीके जो आजकल अख्तियार किए जा रहे हैं कि हमारे इदारे कैसे बेहतरीन अंदाज में मैनेज किए जाएं और कैसे उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर हो, कैसे उनका ओवरऑल मैनेजमेंट बेहतर हो, और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ जो ताल्लुकात की बात है उसको कैसे इदारों में बेहतर बनाया जाए। इसके लिए भी वहाँ के स्टाफ को, टीचर्स को ट्रेन करना, ये हमारे मास्टर ट्रेनर्स के लिए ये सीखना और अपने आप को अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करना इस कोर्स का मकसद है। मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह 90 से ज़्यादा लोग आज के इस प्रोग्राम में शरीक हैं और उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह और लोग जो आज शरीक नहीं हो सके हैं वो भी शरीक रहेंगे और इस कोर्स का बाकायदा इसका हिस्सा बनेंगे और तसलसल के साथ इस पूरे कोर्स में शरीक रहते हुए, और सिर्फ शरीक नहीं रहेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि एक्टिव रहेंगे और जो कुछ भी असाइनमेंट्स दिए जाएं, जो कुछ भी वहाँ इंटरेक्शंस हों उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करें। जैसा कि बताया गया कि इस बेसिक कोर्स के बाद कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स भी किए जा सकते हैं और जिसका इंटरेस्ट और दिलचस्पी जिस मैदान में होगी इंशाल्लाह उनके लिए अलग से कोर्स स्पेशलाइज्ड कोर्स इंशाल्लाह डिज़ाइन करने का भी मंसूबा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी कोशिश में बरकत अता फरमाए, इसको कामयाबी अता फरमाए और आप तमाम हजरात जिन्होंने दिलचस्पी ली है इसमें और जो इसका हिस्सा बन रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद और नुसरत फरमाए और आपसे तालीम के मैदान में एक अहम काम अल्लाह तबारक व तआला ले और हम सबको इस काम में शरीक रहने की तौफीक भी अता फरमाए और हमारी इन कोशिशों में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला से ही हम इसका अजर भी चाहते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इतने मतलब इम्पोर्टेंट बातें बताने के लिए सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे साथी हैं इस कोर्स को काफी मेहनत से करेंगे और इस कोर्स को करने के बाद काफी स्किल्स वगैरह आपके अंदर डेवलप होंगे और आपके कमिटमेंट और फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है जो 3 महीने का कोर्स आप करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सब लोग इसको काफी अच्छे से करेंगे। जी, तो इस बात को कहते हुए मैं अपनी इस बात को खत्म करता हूँ और जी इंशाल्लाह बाकी सारी चीजें डिटेल आपको तनवीर सर ने बता दी है, बाकी चेयरमैन सर ने भी बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं। जी तो सर इस प्रोग्राम को बस यहीं खत्म करते हैं सर। जी 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 जी, जी।
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.